اب کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، ان کو تو روزانہ کا سبق یاد نہیں ہوتا، اب وہ خود یاد نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے توجہ نہیں ملتی، اور یعنی بہت عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، حلقوں میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ذہین طلبہ کو ان جو تھوڑے سے کمزور طلبہ ہوں ان کے حوالے سے کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو جو وہ طلبہ ہیں کہ جو پڑھنے کے اندر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، حافظہ کمزور ہے، ذہن اتنا تیز نہیں، یہ کوئی نقص نہیں ہوتا، یعنی اس اعتبار سے تو نقص ہے کہ بارہ دوسروں کی بنسبت کم حافظہ ہے، کم ذہانت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ کسی کام کے نہیں۔ اصل میں کیا ہے، دنیا میں ذہانتوں کی بہت ساری قسمیں، ذہانتوں کی بہت ساری قسمیں، یعنی جو لکھی گئی ہیں وہ 8 قسمیں لکھی گئی، انٹیلیجنس کی 8 قسمیں، ذہانت کی 8 قسمیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ محنتی، اچھے حافظے والے، اچھے ذہن والے طلباء ہوتے ہیں، وہ پڑھ لکھ کے بہت اچھے استاد بن جاتے ہیں، اور جو پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہوتے وہ کسی دوسرے شعبے میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے اندر وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی جو تنظیمیں چلانے والے، بڑے بڑے ادارے چلانے والے، کیا وہ حافظی اور ذہانت کے اندر وہ ذہین طلباء کے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، لیکن وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یعنی وہ زندگی کے جس شعبے کے اندر جاتے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ وہ کہنے والوں کا تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھی آپ نے پڑھ لکھ کے نوکر بننا یا بغیر پڑھے آپ نے جو ہے نا وہ مالک بننا ہے۔ تو جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور پڑھے لکھے سارے اس کے نوکر ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا حافظہ ہونا یا بہت زیادہ ذہانت ہونا زندگی میں کامیابی کی یہ کوئی دلیل نہیں۔ بہت سارے اچھے پڑھنے والے جو ہے وہ زندگی میں متوسط درجہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے کم پڑھنے والے جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا پہلے تو یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، جن کا کم حافظہ ہے، کم ذہانت ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جا کے کسی سے تعاون مانگتے ہیں، جیسے دوسرے طالب علم سے کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ سمجھا دیں، تو اب وہ جس طالب علم سے کہا گیا اسے چاہیے تو یہ کہ وہ اس کی مدد کرے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور علم سکھانے سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ علم سکھانا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لہٰذا نیکی پر جو تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس کے اعتبار سے جو ذہین طالب علم ہے اس کو دوسرے کو وقت دے دینا چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارک فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو ذہین طالب علم ہے وہ دوسرے کی خیر خواہی کرے، اس کو اگر سبق پڑھا دیا، سمجھا دیا، اس کے اشکال کو دور کر دیا، اس کی الجھن کو سلجھا دیا، تو یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اب یہ جو ذہین طالب علم دوسرے کو سمجھائے گا یہ اسے نفع پہنچائے گا۔ تو جو ہمارے جو ذہین طالب علم کا جذبہ ہونا چاہیے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ نیکی پر تعاون کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اور دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت سے وہ اس کو سمجھا دے، یہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ طلباء کہ جو یوں دوسرے سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو کم ذہین طلباء ہیں جو دوسروں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اپنے رویے پر غور کیا کریں۔ جو کسی دوسرے سے تعاون لیا جاتا ہے نا، وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں لیا جاتا، یعنی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ جس میں دوسرا زچ ہو جائے بالکل، اور وہ یہ بولنے میں مجبور ہو جائے کہ یار تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے، دنیا میں ہی ملا ہوں تمہیں کیا۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اچھا میل ملاپ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر آدمی کسی کو بولتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں، یعنی کسی سے اچھی دوستی ہے اور اب آدمی اسے کہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں تو وہ سمجھا دے گا، اور کسی سے اثراً کوئی تعلق نہیں ہے اور اب اس کو جا کے بولے ہاں بھی الدین النصیحہ کے تحت مجھے پڑھاؤ، تو وہ یہ کہے گا کہ میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں دوسری نیتیں بنا لیتا ہوں اور میں دوسری روایتیں جمع کر کے آ جاتا ہوں، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں پڑھاتا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جو تعاون کرنے والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی نیتیں رکھیں اور تعاون کیا کریں، اور جو تعاون لینے والے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ عاجزی کے بغیر دوسرے کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ آپ نے کسی سے پیسے لینے نا تو پیسے یوں ہی لینے پڑیں گے، آپ یوں کر کے پیسے نہیں لے سکتے، یوں کر کے چھین سکتے ہیں، لے نہیں سکتے۔
تو اس لیے جنہوں نے دوسروں سے مدد لینی ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رویے کو اچھے کریں، اپنے تعلقات کو اچھا کریں. جو درجے کے اندر دوسرے طلبہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں، خاص طور پہ جو ذہین طلبہ ہیں ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں. بلکہ سیکھنے کے لیے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی بہت خوش آمد اور چاپلوسی بھی چل جاتی ہے، تو سیکھنے کے لیے اس کی بھی اجازت ہے. جھوٹی تعریف نہ ہو، سچی تعریف ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ بھی چلا کر جو ہے دوسرے سے تعاون لے لینا چاہیے. یہ بولے کہ نہیں پہلے تم پورے صوفی بنو، میں بھی پورا صوفی ہوں، اب تو میرا تعاون کرو، تو پھر یہ تعاون وغیرہ جو ہے نا یہ حاصل ہوتا نہیں ہے. تو لہذا کرنے والا اپنی اچھی نیتیں رکھے اور تعاون لینے والا اپنا انداز اچھا رکھے.